بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان ترین اور انتہائی سستے نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈز، سب سے پہلے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی ڈیلی جو ہے آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کے نسخے لے کے آتا ہوں۔ اب ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوٹیفیکیشن بٹن کے لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ضرور مل سکے۔ چلتے ہیں جی، آج کا ٹاپک ہے گردہ اور مثانے کی پتھری کے بارے میں۔ یہ بھی انتہائی مفید اور انتہائی سستا نسخہ ہے جو کہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ گردے یا مثانے میں ریت یا پتھری کا پیدا ہو جانا بھی سخت تکلیف دہ اور مہلک ہے۔ جس وقت ریت یا پتھری گردے یا جرم مثانہ میں چپتی ہے یا حالبین کے راستے گردے سے مثانے کی طرف جاتی ہے تو مریض کو انتہائی شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو درد کے مارے مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ نہایت دشواری کے ساتھ علاج جو ہے پذیر یہ ہوتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں اور بچوں کی نسبت بوڑھوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس مرض کے اسباب مرطوب اور سخت غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے غلیظ رطوبات جن کے اندر ارضیت یا مٹیالے اجزاء کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی گردوں میں اور کبھی مثانے میں ایک عرصہ تک اکٹھا ہو کر پڑے رہتے ہیں۔ حرارت اس میں سے لطیف اجزاء کو اڑا لیتی ہے اور خالص ارضیت باقی رہ جاتی ہے جو ریگ یا پتھری پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ علامات اس کی ہیں: ریگ یا کنکریاں یا پتھریاں اکثر گردوں اور مثانے میں ہی بنا کرتی ہیں، اور کبھی حالبین میں بھی کنکریاں پائی جاتی ہیں جو گردوں سے مثانے کی طرف آتے ہوئے راستے میں ٹک جاتی ہیں۔ پتھری ابتدا میں مونگ یا چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ بھاگنے، دوڑنے یا اونٹ کی سواری کرنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی حرکت شروع ہوتی ہے۔ جب بھی پتھری کی حرکت شروع ہوگی، اس کی ظاہری بات اس کی پین جو ہے وہ انتہائی شدید ہوتی جائے گی۔ اصول علاج میں ہے جب پیشاب میں ریگ یا چھوٹی چھوٹی پتھریاں خارج ہوتی ہوں تو مریض کو ہدایت کریں کہ پیشاب کو کچھ دیر روک کے رکھے، پھر ایک ٹب میں نیم گرم پانی لے کر مریض کو اس میں بٹھا دیں اور مریض سے کہیں کہ اس ٹب میں زور لگا کر پیشاب کرے۔ جب وہ زیادہ زور لگا کر پیشاب کرے گا، ہلکی سی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اس عمل سے اکثر ریگ و کنکر جو چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کروائیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ بڑی پتھری وغیرہ ہے تو پھر وہ اس کو بھی اس بآسانی طریقے سے توڑ کر نکالا جا سکے۔ انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے واقعی زبردست رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ نہایت زود اثر نسخہ ہے جو کہ ہر جگہ عام پنسار اسٹور سے مل جا سکتا ہے۔ نسخے میں ہے 3 چیزیں: مولی کا پانی 50 گرام، جو اخار 1 گرام اور چلائی سبز کے پتوں کا رس 50 گرام۔ یہ آپ کو کسی پنسار اسٹور سے مل جائے گا۔ طریقہ استعمال میں ہے جی، مولی اور چلائی کے بچوں میں چلائی کے پانی میں جو اخار حل کر لیں، اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ بہتر ہے کہ اس طرح ہی استعمال کریں، لیکن اگر آپ کو اس کا ذائقہ پسند نہ ہو، کوشش کریں کہ مطلب دوا ہوتی ہے، اس کو اسی طریقے سے آپ لے لیں، لیکن اگر پھر بھی نہیں ذائقہ پسند تو اس میں حسب ذائقہ ہلکی سی چینی ملا لیں تاکہ آپ کو یہ پینے میں آسان لگے۔ نصف دوا صبح اور نصف دوا شام کا استعمال کریں۔ اس ٹوٹل دوائی کی 2 خوراکیں بنانی ہے۔ ڈیلی آپ نے تازہ بنانا ہے۔ 2 خوراکیں بنائیں، 2 یا میکسیمم 3 دن میں پتھری پیشاب کے راستے سے انشاءاللہ نکل جائے گی۔ بے حد مفید و مجرب ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند آئے گا نسخہ، جو ثابت بنائیں گے خوش ہو جائیں گے۔ کسی بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں موبائل نمبر دیا جا چکا ہے، کائنڈلی اس پر رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ رات 9 سے 10 بجے تک کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ اور آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور زبردست ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔